Hello everybody and welcome back to the Right Track channel. I'll start this lesson today. Well, it's just a motivational talk about how to stay humble in life. کیونکہ humbleness is the main key to success. اگر آپ یہ سوچنا شروع کر دیں گے کہ I am a big man and nobody is bigger than me, then you cannot go any further. آپ زندگی کے اندر ترقی نہیں کر پائیں گے. آپ کو لائف کے اندر ترقی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بڑا لو پروفائل رکھنا پڑے گا اور اپنے آپ کو ایک ہمبل پرسن کے طور پہ اس زندگی کے اندر رہنا پڑے گا. اب مثال کے طور پہ میں اس سلسلے میں آپ کو دلیپ کمار صاحب جو کہ پاکستان بر صغیر انڈیا پاکستان کے بلکہ پوری دنیا کے ون آف دا بیسٹ ایکٹرز، ان کا ایک واقعہ سناتا ہوں جو انہوں نے اپنی سوانح عمری کے اندر یا اپنی کتاب کے اندر نوٹ کیا ہے. کہتے ہیں کہ میں اپنے کریئر کے پیک پہ تھا، سب سے مطلب ٹاپ کلاس ایکٹر تھا، میری ساری فلمیں ہٹ ہو رہی تھیں، انڈیا پاکستان بر صغیر کا بچہ مجھے جانتا تھا. اس دوران میں نے ایک فلائٹ کے اندر سفر کرنے لگا تو وہاں سے لے کے ایئرپورٹ بورڈنگ پاس لینے سے لے کے جہاز کے اندر جانے تک ہر جگہ پہ all you would hear was دلیپ کمار صاحب جا رہے ہیں، دلیپ کمار صاحب جا رہے ہیں، دلیپ کمار صاحب فوٹو بنوائے ہمارے ساتھ جو ہے وہ آٹوگراف لیں. کہتے ہیں کہ میں بڑا I was very much happy and very chuffed and very alleviated کہ دیکھیں how big I am، میں کتنا بڑا انسان ہوں. اب میں گیا، خیر میں فرسٹ کلاس سیٹ تھی میری، میں جا کے اپنی سیٹ کے اوپر بیٹھ گیا. وہاں پہ میں نے دیکھا تو ایک بزرگ آپ کہہ لیں بیٹھے تھے وہاں پہ اور وہ اپنا اخبار پڑھ رہے تھے اور اخبار پڑھنے میں مصروف تھے. میں نے جا کے ان سے خیر سیٹ پہ بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر بعد میں نے اپنی ٹائی صحیح سیدھی کی اور بیٹھ کے میں نے کہا کہ ابھی یہ نوٹس کریں گے کہ دلیپ کمار صاحب آئے ہیں اور مجھے کہیں گے السلام علیکم سر یا گڈ مارننگ سر. تو کہتے ہیں کہ میں بیٹھا جب سیٹ کے اوپر اور انہوں نے ٹوٹلی اگنور کیا مجھے، جیسے مجھے جانتے ہی نہیں ہے. He totally and utterly ignored me. اور اس سے مجھے اور تھوڑی سی کیوریاسٹی ہوئی کہ یار یا تو ان کا مطلب حافظہ ٹھیک نہیں ہے یا انہوں نے کبھی فلمیں نہیں دیکھی یا کسی اور کنٹری کے ہیں یا یہ مجھے جانتے نہیں ہیں. خیر جہاز نے ٹیک آف کیا، جب جہاز فلائٹ ہوئی تو اب میں اپنی کیوریاسٹی کو کنفرمیشن کی طرف لے کے جانا چاہ رہا تھا اور میں نے تھوڑی سی کھانسی کی اور پھر میں نے ان سے کہا کہ ہیلو ایکسکیوز می ویئر آر یو گوئنگ. انہوں نے کہا جی میں فلاں جگہ سے ٹریول کر رہا ہوں. تو اب میں ان کے آگے ایسے ہوں ایسے کہ وہ میرا چہرہ دیکھیں اور پہچانے اور مجھے کہیں دلیپ کمار صاحب کیا حال ہے آپ کا اور نائس ٹو میٹ یو. لیکن وہ بالکل ٹچ سے مس نہیں ہو رہے تھے اور انہوں نے اپنی اخبار تھی ہاتھ میں پکڑی، وہ پڑھے جا رہے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے all he asked was کہ ایک چائے کا کپ لے کے آئیں ایئر ہوسٹس کو. خیر وہ چائے لے کے آئی اور انہوں نے he had a sip of tea اور پھر اپنا اخبار پڑھنا شروع کر دیا. اب مجھے کہتے ہیں اور کیوریاسٹی بڑھتی گئی کہ یار he is just ignoring me, this guy, he doesn't know how big I am, he doesn't recognize me, he doesn't acknowledge me. تو میں نے تھوڑی دیر کے بعد ان سے ایک گفت و شنید کا جو ہے وہ سلسلہ بات کو بڑھانے کا شروع کیا. میں نے کہا جی آپ انڈیا سے؟ انہوں نے کہا جی انڈیا سے ہوں. میں نے کہا جی آپ فلمیں دیکھتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں کبھی کبھار کوئی اچھی فلم ہوئی تو دیکھ لی. جب انہوں نے کہا کہ اچھی ہوئی تو دیکھ لی، اب میں نے کہا ہاں اب تو ضرور مجھے جانتے ہوں گے. اینی وے میں نے ان کو کہا کہ آپ ظاہر ہے انڈیا کی کون سی فلمیں دیکھی ہیں؟ انہوں نے ایک دو نام لیے جس میں ایک آدھ میری فلم بھی تھی. تو میں نے کہا آپ کی فیوریٹ ایکٹر کون ہے؟ اب وہ خاموش. نے کہا جی کوئی فیوریٹ ایکٹر نہیں ہے، جو بھی جس کی فلم بھی ہو میں دیکھ لیتا ہوں. کہتے نہیں پھر بھی آپ. اب میں یہ تو کہہ نہیں سکتا تھا کہ ہیلو سر آئی ایم دلیپ کمار. تو میں نے گھما پھر آ کے ان کو کہا، میں نے کہا جی آپ نے امیتابھ صاحب کی فلمیں دیکھی ہیں؟ کہتے ہاں دیکھی ہیں امیتابھ صاحب کی فلمیں، بڑے اچھے ایکٹر ہیں. اس کے بعد میں نے ان کو کہا کہ جی آپ نے کبھی کوئی دلیپ کمار صاحب کی فلم دیکھی ہے؟ کہتے ہاں دیکھی ہے. آپ کی بھی فلم دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی فلم یعنی میری دلیپ کمار. سو میں تو I was shocked کہ یہ تو مجھے جانتے ہیں
کہ میں دلیپ کمار ہوں، لیکن جاننے کے باوجود نہ انہوں نے میرے سے آٹوگراف مانگا، نہ میرے ساتھ تصویر بنوائی. یار یہ کس قسم کا شخص ہے جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے؟ اور یہ مجھے کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے. میں اتنا بڑا ایکٹر ہوں انڈیا کا، اور پوری دنیا میں میرا جو ہے وہ چرچا ہے، اور انہوں نے مجھے کچھ جانا ہی نہیں. اب مجھے کہتے ہیں اندر سے غصہ آ رہا ہے نا، اور آئی وانٹیڈ ٹو آسک ہم کہ بھائی آپ کون ہیں. تو تھوڑی دیر کے بعد میں نے خیر اپنی چائے وائی پی، سینڈوچ کھائے، اور تھوڑی دیر بعد میں نے ان کو کہا کہ میں نے کہا ایکسکیوز می کین یو انٹروڈیوس یور سیلف ٹو می، آپ بھی انٹروڈیوس کرائیں کہ آپ کون ہیں. تو انہوں نے کہا کہتے ہیں میرا نام ہے جہانگیر رتن جی دادا بھائی، JRD. او بگ نیم بگ نیم. پھر انہوں نے مزید آگے سے بتایا کہ جی مجھے آئی ایم نون ایز JRD ٹاٹا and he was the owner of Tata Group of companies. ایسی دیر خیر خاموشی چھا گئی. خاموشی چھانے میں جب ٹوٹی تو انہوں نے کہا کہ یہ جس جہاز میں آپ سفر کر رہے ہیں یہ میرا ہی جہاز ہے. کہتے ان کا یہ کہنا تھا، اور اس کے بعد مجھے وہ چپ لگی کہ پوری فلائٹ میں نے اس شخص کی طرف دیکھا نہیں. لیکن ایک سبق میں نے سیکھ لیا کہ کبھی بھی اپنے اوپر غرور نہ کریں، کیونکہ اللہ نے ہر شیر کے اوپر سوا شیر بنائے ہوئے ہیں. اور there is a saying that no matter how big you are, there is always somebody else bigger than you in life. So this teaches you کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ زندگی میں کتنے بڑے ہیں، کوئی نہ کوئی کونے میں آپ سے زیادہ بڑا ہوگا. اور یہ آپ کو ایک ہمبلنس، ایک عاجزی سکھاتی ہے. زندگی آپ نے کس سے گزارنی ہے؟ ہمبلنس سے، عاجزی سے. And that is the main key to success.